حضرت کی یہ خوبی تھی کہ میرا اتنا لحاظ کرتے کہ جب بھی کرنول سے بنگلور کو آتے تو مجھ سے ضرور ملاقات کا شرف حاصل کرتے، خود مدرسے کو آتے، مدرسے کو آئے تو بھی مجھے ضرور ملتے، اگر نہیں آتے باہر کہیں رشتہ داروں کے پاس قیام رہتا تو حافظ کریم اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے تحفہ لے کر میرے لیے لاتے تھے۔ ایک استاد شاگرد کے لیے تحفہ لائیں، اس سے بڑھ کر کیا اخلاق ہو سکتے ہیں؟ شاگرد استاذ کے لیے تحفہ لاتے ہیں، شاگرد اساتذہ سے دعائیں حاصل کرتے ہیں، نہیں یہ تو ہے بات، لیکن میرے لیے تحفہ لاتے، بولتے کہ کرنول کی کون سی چیز لے کر آؤں، کیا لے کر آؤں۔ حافظ کریم اللہ صاحب بھی جان۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مشفق و مربی، سرپرست جلسہ، استاذ الاساتذہ حضرت قاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اور دیگر میرے اساتذہ اکرام اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، اور اسی طرح مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء اکرام اور شہر کرنول کے باشندگان، آج کا شاید یہ پہلا جلسہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے استاذ محترم حاضر نہیں۔ شہر کرنول والے اس مسجد کے مصلیاں بخوبی جانتے ہیں کہ اس مسجد میں کیسا ماحول تھا، کیا تھا، اور خصوصاً رمضان کا ماحول کہ حضرت کرسی پر تشریف فرما رہتے تھے اور میں بازو کھڑا رہتا تھا، اور رمضان کی پوری راتیں اسے گزرتے تھے۔ آپ حضرات سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو معلوم، لیکن پہلا موقع ایسا ہے کہ حضرت بازو نہیں ہے میں لیکن کھڑا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سارے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ ہم چھوٹے بڑوں کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ میں ہمارے مدرسے میں کتب خانے میں ایک کتاب پڑھا، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت وہاں پہنچے مزار پر، بہرحال جو کچھ تھا اس میں حضرت لکھے، ہم جو بڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ان کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے لیے دعا ہے۔ اسی طرح مولانا کے لیے دعا کرنا، تو ان کو تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے، لیے اصل میں ہمارے اپنے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کی بہت سی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں بہت سے، اور میری پوری زندگی بلکہ آج جو کچھ ہے وہ سب حضرت ہی کی دعاؤں کا نتیجہ، حضرت ہی کے محنتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ سب فضیلتیں بات ہونے کے باوجود حضرت کو آخرت کی بڑی فکر تھی۔ ایک مرتبہ میں کور کے سفر سے واپس آ رہا تھا، حضرت کے ساتھ تھا، کبھی کبھی حضرت ساتھ لے کر جاتے تھے۔ شاہ ولی صاحب استاذ جو یہاں انتقال ہوا محبوب خان مسجد کے، ان کے داماد کے جلسے میں گئے تھے میدکور کے پاس، واپس آ رہے تھے تو آتے آتے اچانک آخرت کا تذکرہ کیے، آخرت اتنی سخت ہے، وہ ہے، یہ ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، وہ ہیں۔ اتنا ڈر تھا، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر بولے، نہیں مسعود یہ تو سب چیزیں ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے دل کی خدمت لیتا ہے، جب کوئی کسی سے کوئی ہدایت پا لیتا ہے تو اس کی سب اتنی فضیلتیں ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھ سے بھی یہ کام لیا ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ تو اتنا حضرت کو آخرت کی فکر تھی، اور اساتذہ سے بڑا خصوصی تعلق تھا۔ بانی مدرسہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بیماری کے ایام شروع ہوئے، زیادہ وقت نہیں لیتا، ایک دو بات بتا کر آخر میں ہمارے امیر شریعت محتمم مدرسہ کا تعزیت بھی پیش کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا بقرعید میں حضرت سے ملنے کے لیے تو بڑے پریشان تھے، بہت تکلیف تھی حضرت کو،
بتایا کہ حضرت مسعود اب مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، اب مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا ایک خواب سنا کہ دیکھو کل ہی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سلیم صاحب شولہ پور کے رحمۃ اللہ علیہ، ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب خواب میں آئے تھے اور آ کر مجھے یہ بتایا کہ اب تمہیں اپنی پرانی حالت پر واپس جانا مشکل ہے، اب تمہیں اپنی پرانی حالت پر یعنی صحت پر پھر جانا مشکل ہے، تو اس لیے اب مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سے پھر صحت بگڑتی گئی، ایسا ہی ہوا۔ بہرحال ایسے اساتذہ سے ایسا گہرا ربط تھا۔ ابھی حضرت کے شاگرد بتا رہے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حیدرآباد آتے، حیدرآباد سے جب کرنول سے گزرنا ہوتا تو حضرت دن بھر تھکے ہوئے رہتے تھے، لیکن صرف مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ذاکر صاحب استاذ محترم ہیں قبلہ دامت، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ حیدرآباد سے کرنول تک جاتے رہتے تھے کہ مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے ملاقات۔ حضرت کی یہ خوبی تھی کہ میرا اتنا لحاظ کرتے کہ جب بھی کرنول سے بنگلور کو آتے تو مجھ سے ضرور ملاقات کا شرف حاصل کرتے، خود مدرسے کو آتے، مدرسے کو آئے تو بھی مجھے ضرور ملتے، اگر نہیں آتے باہر کہیں رشتہ داروں کے پاس قیام رہتا تو حافظ کریم اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے تحفہ لے کر میرے لیے لاتے تھے۔ ایک استاد شاگرد کے لیے تحفہ لائیں، اس سے بڑھ کر کیا اخلاق ہو سکتے ہیں؟ شاگرد استاذ کے لیے تحفہ لاتے ہیں، شاگرد اساتذہ سے دعائیں حاصل کرتے ہیں، نہیں یہ تو ہے بات، لیکن میرے لیے تحفہ لاتے، بولتے کہ کرنول کی کون سی چیز لے کر آؤں، کیا لے کر آؤں۔ حافظ کریم اللہ صاحب بھی جانتے ہیں، گھر کے اور احباب بھی جانتے ہیں، ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتے، گھر کو آتے، بچوں کو دعا دیتے یا خود بلاتے۔ بہرحال آج جیسے مشفق و مربی استاد سے ہم محروم ہو گئے، بہرحال اللہ کی مرضی مولا از ہما اولا، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے محتمم مدرسہ استاذ الاساتذہ حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کو جب حضرت کے وصال کا علم ہوا تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ بولے کہ واقعتاً ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے رشادی علماء میں کہ ایک بہت بڑے عالم چلے گئے جن کی ہمہ گیر خدمات تھی کہ خود حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت ایک 5 منٹ تک سنبھل نہیں سکے اور ملاقات کرے۔ اور آخر میں کل بھی میں ملا تو حضرت بتائے کہ جاؤ حضرت کے گھر والوں سے تعزیت پیش کرو اور شہر کرنول کے لوگوں سے میری تعزیت پیش کرو، خصوصاً حضرت کے اہلیہ سے، بچیوں سے، دامادوں سے میری تعزیت پیش کرو اور ان کو صبر جمیل کی تلقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا دنیا اور آخرت میں، کہ صبر کے ساتھ رہیں۔ اور خصوصاً بچیوں سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے والدہ کا بڑا خیال رکھیں۔ شاید گھر والے بھی سنتے ہوں گے کہ میں اسی ویڈیو کے واسطے سے حضرت کے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچاتا ہوں حضرت کی کہ اپنے بیٹیوں، حضرت کی بیٹیوں سے کہ وہ اپنے والدہ کا بڑا خیال رکھیں، خدمت کریں اور جو کچھ ان کی خدمت ہو سکتی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اور ایک بات، آج ایک رشادی عالم ہمارے آتما کور کے سے فون آیا کہ حضرت کے خطبات کا اثر کیسے ہوتا تھا، کہ جو رشادی عالم ہے ان کا نام بھی خود زبیر ہے، مفتی زبیر ماشاءاللہ بہت وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں بھی وہ پڑھے اور ممتاز نمبرات سے وہاں کامیاب ہوئے۔ کہ وہ رشادی عالم بتائے کہ حضرت آتما کور کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے اور اتنا پر اثر بیان کیے کہ اتفاق سے اسی دن وہ عالم صاحب کی پیدائش ہوئی، تو ان کے والد صاحب مولانا کے بیان سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نام ہی زبیر رکھ دی، اور اس نام کی برکت سے بھی ماشاءاللہ وہ بچہ آج بہت بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نوازا ہے، اور حضرت کا جیسا جلال بھی اس عالم صاحب کے اندر موجود ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کی فکروں کے پر ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی ہمت، فکر اور ان کا جیسا شوق، بلند ہمتی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے اس کہنے میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو میں حضرات اساتذہ سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ اور میں حضرت ہی کی بات نقل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں حضرت کی روح موجود ہوگی، جیسے حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی جلسے میں فرمائے تھے کہ یہاں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح موجود ہوگی، وہ سب سنتی ہوگی۔ میں وہی بات کو نقل کرتے ہوئے یہاں بولتا ہوں کہ مولانا کی روح بھی یہاں موجود ہوگی، وہ سب اس جلسے کو دیکھتے ہوں گے، حاضرین کو دیکھتے ہوں گے، یہ سب باتیں وہ سنتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کیا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت کی روح کو، اس جلسے کو حضرت کی روح کے سکون کا ذریعہ بنائے، خوشی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔